آج کل تبدیلیوں کا موسم ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب تبدیل ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چیف منسٹر پنجاب ہر صورت میں تبدیل ہوں گے اور وہ بھی آئندہ چند دنوں کے بعد. اور نیا چیف منسٹر کون ہوگا اس پہ بھی بحث چل رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے, ان کو بھی تبدیل ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں, میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پرائم منسٹر کی اگر بیوروکریٹک ٹیم ایک بن گئی ہے اور وہ بڑی ڈائنامک انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور بڑے اچھے انداز میں کام کر رہی ہے, تو وہ ایک دفعہ پھر تتر بتر ہو جائے اور ایک دفعہ پھر بکھرتی ہوئی نظر آئے. کوئی بھی پرائم منسٹر, کوئی بھی چیف ایگزیکٹو بنتا ہے تو اس کا ایک بنیادی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹیم تشکیل دے, وہ بیوروکریٹک ٹیم تشکیل دے اور پھر ان سے کام لے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں خبر کم اور کچھ لوگوں کی خواہش زیادہ ہے کہ اعظم خان کو تبدیل ہونا چاہیے. اعظم خان لازمی بات ہے جس پوزیشن پہ ہیں, کچھ لوگوں کو وہ راضی اور کچھ کو ناراض بھی کرتے ہوں گے. اور وہ ان کا ایک جرم, بہت بڑا جرم یہ بھی ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے لائل ہیں اور ہمیشہ اپنے باس کے ساتھ لائلٹی, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو پروفیشنل بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ, اپنے نیریٹو اور مقصد کے ساتھ لائلٹی بنیادی شرط ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اعظم خان صاحب کا یہی سب سے بڑا جو ان کی خوبی ہے, وہی ان کا ایک جرم بھی بنتا جا رہا ہے. اور کچھ لوگوں کو ان کی شکل پسند نہیں ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب کی اب پرائم منسٹر ہاؤس میں موجودگی نہیں ہونی چاہیے اور ان کی جگہ پہ کوئی ایسے صاحب ہونے چاہیے کہ جن کی انڈرسٹینڈنگ بنتے بنتے اگلے 1.5 سال اور گزر جائیں پرائم منسٹر کے, اور پرائم منسٹر اور ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی نہ بن سکے کہ وہ پرائم منسٹر جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح ایکزیکیوشن کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے. مثال کے طور پہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب پرائم منسٹر اپنی بیوروکریٹک ٹیم تشکیل دیتا ہے اور اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری کا ایک رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پرنسپل سیکرٹری بنیادی طور پہ پورے پاکستان کی بیوروکریسی کی ماں ہوتی ہے اور وہ پورا ملک چلا رہا ہوتا ہے اور پورے ملک کچھ چیزوں کو جس طرح سے سمجھ رہا ہوتا ہے, اور وہ اب ان ساری چیزوں کو, پرائم منسٹر کے مزاج کو, ان کی ترجیحات کو, ان کے ایجنڈے کو, اس چیز کو سمجھ چکے ہیں پوری طرح سے کہ کس طرح پرائم منسٹر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, اسلامی فلاحی مملکت کو کس طرح, کن بنیادوں پہ استوار کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ سارے نیریٹو کو بھی سمجھتے ہیں, ساری چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں, اور جس طرح پرائم منسٹر کی ترجیحات ہیں ان کو لے کے وہ پرائرٹی کے اوپر چل بھی رہے ہیں. لیکن اس میں آپ نے ایک اینکر جس کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, کامران خان, ان کا ایک تجزیہ اور ان کی ایک خواہش, ان کا ایک تبصرہ سنا ہوگا جس میں چیف منسٹر پنجاب کے تبدیلی کی بھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ اعظم خان کی تبدیلی کی بات بھی انہوں نے کی, بلکہ خواہش کا اظہار کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ہمیں خبر دینی چاہیے, ہمیں تجزیہ بھی دینا چاہیے, لیکن اپنی خواہش کو یا کسی کی خواہش کو خبر بنا کر, تجزیہ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ صحافتی بددیانتی بھی ہے اور یہ بہت بڑا جرم بھی ہے, کیونکہ ہم نہ کوئی ریاستی ادارہ ہیں, نہ ایف آئی اے ہیں, نہ پولیس ہیں, نہ ایگزیکیوشن ایجنسی ہیں, ہم صرف جرنلسٹ ہیں. تو جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ دونوں پہلو سامنے لے آئے اور انتہائی دیانتداری کے ساتھ, اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے اور کسی کی خواہش کو یا اپنی خواہش کو خبر بنا کر پیش نہ کرے. تو کامران خان صاحب کی جو گفتگو ہے اپڈیٹڈ سافٹ ویئر کے ساتھ, اس میں یہ چیز جھلک رہی ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ اعظم خان صاحب وہاں پہ نظر نہیں آنے چاہیے, چیف منسٹر پنجاب کو اپنے آفس میں نہیں ہونا چاہیے, اور پتہ نہیں کہ کس کس کو کہاں کہاں ہونا چاہیے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی دم کے اوپر اعظم خان صاحب نے پاؤں ضرور رکھا ہوگا, اور میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پاؤں دبا کے رکھیں. اگر وہ جینون طریقے سے دبا کے رکھا ہے انہوں نے تو بڑا اچھا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ان کے یقیناً اس معاملے میں, اس ایجنڈے میں پیچھے ہوں گے, اور وہ قومی حوالے سے, نیشنل نیریٹو کے حوالے سے
وہ یقینی طور پہ ریاست کے فائدے میں ہی ہوگا، تو ان کو اس دم کے اوپر پاؤں دبا کے رکھنا چاہیے۔ نوکریاں آنی چاہیے چیز ہے۔ تو اعظم خان صاحب کے اوپر سٹارٹ کے اوپر مجھے بھی خاصا ریزرویشنز تھیں، لیکن جس طرح وہ لے کے چلے سارے معاملات کو فیڈرل گورنمنٹ کی، اس سے انہوں نے خود ثابت کیا کہ وہ آنیسٹ بھی ہیں، وہ اچھی طریقے سے ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے صوبائی کوارڈینیشن تک تمام معاملات کو احسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جو ان کا باس ہے، اگر وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کو ان کا جو سبارڈینیٹ ہے وہ دھوکہ نہیں دے رہا، وہ لائلٹی کے ساتھ چل رہا ہے، کمپیٹنسی کے ساتھ چل رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے کہ جی فلانا شخص جو ہے اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے اور اعظم خان کو نہیں ہونا چاہیے اور فلاں کو نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نہ تجزیے کے زمرے میں آتی ہیں، نہ خبر کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہمیں صرف خبر کو خبر کی حد تک ہی رہنے دینا چاہیے، اپنی خواہش کو خبر یا تجزیہ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔